اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ قال انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ہم کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پر اپنے خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ مختلف رنگوں کی مٹی جو ہے وہ اکٹھی کر کے لاؤ۔ سفید رنگ کی مٹی، سرخ رنگ کی مٹی، کالے رنگ کی مٹی زمین کے مختلف حصوں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اکٹھی کی اور رب کریم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور عرفات کے درمیانی جگہ پہ اس مٹی کو ڈھونڈا گیا اور ایک مٹی کا پتلا جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن وہ پتلا وہاں پہ کافی عرصہ تک جو ہے وہ بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس جسم میں داخل ہو جاؤ، لیکن روح ایک لطیف چیز ہے، جبکہ جسم ایک کثیف مادہ تھا تو روح نے پہلے انکار کر دیا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ میرا حکم ہے کہ اس مٹی کے پتلے میں داخل ہو جاؤ، تو روح سر کی طرف سے داخل ہوئی، اور جیسے جیسے روح جسم کے اندر داخل ہوتی جاتی وہ جسم ہڈیوں اور گوشت کے اندر تبدیل ہوتا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ یہ مٹی کا انسان میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ایسی باتیں پہلے سے ہی بتا دی، اور فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، ہم اس انسان سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کے نام بھی آپ کے ذہن میں ڈال دیے جن کے بارے میں وہ فرشتے نہیں جانتے تھے، تاکہ فرشتوں کے سامنے اللہ کے بنائے ہوئے اس خلیفے کی برتری واضح ہو سکے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جب روح داخل کی گئی تو آپ فوراً جو ہے وہ کھڑے ہوئے، لیکن فوراً گر گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ اسی سے کہ فوراً ابھی روح جسم میں آئی ہے تو آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن گر گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر جو ہے وہ لے گیا، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ رہنے لگے۔ پھر آپ کے دل کے اندر جو خواہشات جو ہیں وہ مچلنا شروع ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ آپ انتہائی خوبصورت تھیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے اس خلیفہ کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، تو ابلیس کو دربار سے نکال دیا گیا، حالانکہ وہ تمام فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر کے وہ دربار سے دھتکار دیا گیا، اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مختلف چالیں چلیں۔ اس نے سب سے پہلے جو ہے طاؤس سے بات کی کہ مجھے کسی طریقے سے جنت کے اندر جہاں پہ حضرت آدم مقیم ہیں وہاں پہ لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ سانپ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو سانپ جو ہے ابلیس کو اپنے منہ کے اندر لے کے آپ کے پاس چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کی فصل سے آپ کو روکا تھا
کہ اس میوے کے پاس نہیں جانا، اس کے علاوہ جنت کی تمام نعمتیں استعمال کرو۔ تو شیطان نے یہی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے تو اس نے حضرت اماں حوا کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر آپ اس پودے کا میوہ کھا لیں گے تو آپ اسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد زمین پر بھیج دیا جائے گا اور پھر آپ کی موت واقع ہوگی۔ تو حضرت اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئیں اور وہ دانہ کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ اس سے آگے قصہ مزید بڑھتا جائے گا، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس آپ سے جو ہے وہ نوع انسانی چلنا سٹارٹ ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔